السلام علیکم اسٹوڈینٹس، مائی نیم از ذکیر احمد۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کورس تجارتی لوازمات جو نیا ایڈیشن ہے، جس کا کورس کوڈ نمبر ہے 1346۔ کورس کوڈ نمبر 1346 آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ کتاب ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک لیکچر ریکارڈ کر چکے ہیں ہم پیج وائز اس کو آپ کو پڑھاتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آپ کا جو ہے سیل مین شپ کا یونٹ نمبر 1، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یونٹ نمبر 1 سیل مین شپ، ٹھیک ہے۔ تو پیج نمبر 1 پہ آپ کو نظر ہے، آگے پیج 2-3 پہ کنٹینٹس ہیں سارے، اور ہم سیلز مین شپ کا مفہوم اور تعریف آپ کو پڑھا چکے ہیں، جو آپ کی کتاب میں پیج نمبر 5 پر ہے، لیکن ہم نے اپنے الفاظوں میں بیان کیا تھا۔ آپ اپنی کتاب تو پڑھ سکتے ہیں، سامنے نظر آ رہا ہے، ہم یہاں پہ صرف آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ سیل مین شپ کا مفہوم اور تعریف یہ ہم سمجھا چکے ہیں آپ کو اپنے پچھلے لیکچر میں۔ سیلز مین شپ کی اہمیت اور افادیت یہ بھی ہم پڑھا چکے ہیں۔ آج ہم آپ کو پڑھائیں گے 1.2 سیلز مین شپ کے مضمون کی وسعت۔ یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے اسکوپ آف سیل مین شپ، یعنی سیل مین شپ کا دائرہ کار کہاں تک ہے، کتنا بڑا ہے۔ آپ کی کتاب میں جو بہت چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، پھر میں اس کو وضاحت کر دوں گا، زیادہ پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ سیل مین شپ کا دائرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے۔ یہ کاروباری تنظیم کی تمام سرگرمیوں کا احاطہ کرتا ہے۔ شے کی فروخت کی منصوبہ بندی، محنتی سیلز مین افراد کی بھرتی، ان کی تربیت اور ان کے معاوضوں کا تعین اس مضمون کے اہم موضوعات ہیں۔ سیلز مین کا مضمون اچھے سیلز مین کی خوبیوں، گاہکوں کی اقسام، فروخت کے مختلف مراحل اور اصولوں کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ یہ آپ کے میں بہت وسیع ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا آپ کو اپنے الفاظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ سیلز مین کے مضمون، سیلز مین شپ کا مضمون بہت وسیع ہے اور اس میں بہت سے پہلو شامل ہیں۔ یہ صرف کسی چیز کو بیچنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سی اور بھی چیزیں شامل ہیں۔ سیلز مین شپ کی وسعت کے چند اہم پہلو یہ ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں سیلز مین شپ کی وسعت کے چند پہلو یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، سیلز کے مختلف مراحل۔ یہ آپ ہیڈنگ لگا دیئے گا، سیلز کے مختلف مراحل۔ اب ہم بات کر رہے ہیں سیلز مین شپ کے مضمون کی وسعت میں اور اس کے مختلف پہلوؤں پر۔ جو پہلا پہلو ہے سیلز کے مختلف مراحل، تو میں وضاحت کرتا ہوں۔ سیلز کے عمل میں بہت سے مراحل شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ گاہک کو تلاش کرنا، گاہک کی ضرورت کو سمجھنا، گاہک سے مراد کسٹمر، گاہک کی ضرورت کو سمجھنا، پروڈکٹ یا خدمت کی پیشکش کرنا، اعتراضات کا جواب دینا، سودا طے کرنا، اور بعد از فروخت یعنی فروخت کرنے کے بعد سروس فراہم کرنا۔ ہر مرحلے کے لیے مختلف ٹیکنیکس اور طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 2 میں دوسرا اس کا جب پہلو دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم، مختلف قسم کی سیلز جو ہوتی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ سیلز کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بزنس ٹو بزنس، جس کو شارٹ میں بولتے ہیں B2B معنی بزنس ٹو بزنس سیلز، اور بزنس ٹو کنزیومر، جس کو شارٹ میں بولتے ہیں B2C سیلز، اور نیٹ ورک مارکیٹنگ۔ ہر قسم کے سیلز کے لیے مختلف انداز اور حکمت عملی استعمال کی جاتی ہے۔ میں اپنے الفاظ میں آپ کو آسان طریقے سے بتا رہا ہوں، آپ چاہیں تو اس کو لکھ بھی سکتے ہیں۔ تھرڈ اس کا جو پہلو ہے، مختلف قسم کے پروڈکٹس اور خدمات۔ یہ اس کی ہیڈنگ کر لیے گا، آگے میں لکھوا رہا ہوں، آپ کو بول رہا ہوں۔ سیلز مین شپ کا اطلاق مختلف قسم کی پروڈکٹس اور خدمات پر کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ جسمانی مصنوعات، خدمات، آئیڈیاز، اور یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی۔ نمبر 4، مختلف قسم کے گاہک۔ یہ آپ ہیڈنگ لکھ لیں، پہلو میں چل لیے، چوتھا پہلو ہے مختلف قسم کے گاہک۔ گاہک بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسے کہ انفرادی گاہک ہوتا ہے، کاروباری گاہک اور
تنظیمیں ہر قسم کے گاہک کے ساتھ مختلف انداز میں بات چیت کی جاتی ہے۔ پہلو نمبر 5 ہے، ہیڈنگ لکھ لیں اب اس کی، مختلف قسم کے سیل چینلز لکھیں اس پر۔ سیلز کے لیے مختلف قسم کے چینل استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ فیس ٹو فیس سیلز، ٹیلی فون سیلز، آن لائن سیلز اور سوشل میڈیا سیلز۔ نیکسٹ پہلو، سائیکالوجی اور انسانی رویے، یہ ہیڈنگ ڈال لیں، اس پر لکھیں سیل مین شپ میں سائیکالوجی اور انسانی رویے کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ گاہک کی سوچ اور احساسات کو سمجھ کر انہیں راضی کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ لکھیں پہلو اس کا، ہیڈنگ ڈال لیں مارکیٹنگ اور برانڈنگ، مارکیٹنگ اور برانڈنگ، اس پر تھوڑا سا بولتا ہوں میں، آپ نوٹ کر لیں۔ سیل مین شپ مارکیٹنگ اور برانڈنگ سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ ایک اچھی مارکیٹنگ اور برانڈنگ سے سیلز میں آسانی ہوتی ہے۔ لاسٹ پہلو اس کا دیکھ لیں، تکنیکی مہارتیں، تکنیکی مہارتیں، ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگ ڈال لیں، اس پر میں لکھواتا ہوں، آج کل سیلز مین شپ میں تکنیکی مہارتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مثلا CRM سسٹمز کا استعمال، ڈیٹا تجزیہ اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تو اس کے پہلو تھے جو میں بتائے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو سیلز مین شپ کے مضمون کی وسعت کی وجہ سے اسے مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مختلف زاویے کون سے ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے؟ ایک فن کے طور پر ہیڈنگ، یہ ہیڈنگ بنا لیتے ہیں ایک فن کے طور پر۔ سیلز مین شپ ایک فن ہے جسے سیکھا اور بہتر کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، ایک سائنس کے طور پر، یہ ہیڈنگ بنا لیں، سیلز مین شپ میں سائنس کے اصولوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنا لیں ایک اور، ایک مہارت کے طور پر، سیل مین شپ ایک مہارت ہے جسے وقت کے ساتھ ساتھ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں، ایک کیریئر کے طور پر، سیلز مین شپ ایک کیریئر کا بہترین آپشن ہو سکتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ میں نے سیل مین شپ کی وسعت جو 1.2 پہ میں نے پڑھا تھا اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرا ہے۔ نوٹس آپ اس کو نوٹس بنا سکتے ہیں، میری آواز کو سن کر لکھ سکتے ہیں امتحان کی تیاری کے لیے۔ ان تمام باتوں کا میں چھوٹا سا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ سیل مین شپ کا مضمون بہت وسیع ہے اور اس میں بہت سے پہلو شامل ہیں۔ یہ ایک ایسی مہارت ہے جو ہر اس شخص کے لیے مفید ہے جو دوسروں کو کچھ دینا چاہتا ہو، چاہے آپ کوئی پروڈکٹ بیچ رہے ہوں یا کوئی آئیڈیا۔ سیلز مین شپ کی مہارتیں آپ کو کامیاب بنانے میں مدد کر سکتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ 1.2 ہم نے ابھی آپ کو مکمل کر دیا۔ نیکسٹ لیکچر میں 1.3 پہ بات کریں گے، فروخت کے سلسلے میں کی جانے والی منصوبہ بندی یعنی پلاننگ فار سیلنگ، ٹھیک ہے، یہ سیلنگ لکھا ہے، سیلنگ نہیں سیلنگ، SELLING سیلنگ ہوگا، اسپیلنگ یہاں پہ صحیح کر لیے گا۔ تو نیکسٹ لیکچر میں، لیکچر بڑا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہم آپ کو، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے لیکچر میں آپ کو پڑھاتے جائیں گے۔ آپ سے چلتے ہوئے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس لیکچر کو، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آگے دوسروں کو شیئر کریں اور ہمیں کمنٹس بھی کریں۔ جتنا اچھا ہمارے پاس ریسپانس آئے گا ہم زیادہ سے زیادہ لیکچر آپ کو دیں گے، اپنا وقت سرو کریں گے۔ یہاں پہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔